امیر پنجاب برادر اکبر مولانا عبدالرشید حجازی صاحب آپ سے ہم کلام تھے، اور میری مختصر سی انشاءاللہ گفتگو کے بعد برادر اصغر مولانا اسماعیل عتیق صاحب آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے آپ کی ایک بنیادی بات کو رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بنیادی بات ایسی بنیاد ہے جس نے آپ کو کفر سے بھی الگ کیا اور دنیا کے ہر باطل عقیدے سے بھی الگ کیا، اور وہ بنیاد آج آپ کے پاس نہیں، وہ بنیاد چند سال آپ سے پہلے گزر جانے والے کے پاس نہیں تھی۔ وہ بنیاد اس روئے زمین پر جب حضرت آدم کا نزول ہوا، اس بنیاد کا بھی اللہ نے اسی دن سے ہی آغاز فرمایا۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا، لا الہ الا۔ کیا مطلب ہے؟ یارو بات یاد رکھنا، اس وقت مسلمان کا دنیا میں سب سے بدترین دشمن یہودی ہے، اور یہودی کی ایک سلطنت ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ اس کے بانی بن گوریان نے جس دن پہلے دن اپنے وطن پہ قدم رکھا، اپنے ملک کے ایئرپورٹ پہ پہنچا، آج اس ایئرپورٹ کا نام بھی بن گوریان ہے، تو صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ کے مشرق میں بھی عرب ہیں، آپ کے مغرب میں بھی عرب ہیں، آپ کے شمال میں بھی عرب ہیں، آپ کے جنوب میں بھی عرب ہیں، اور آپ ایک چھوٹا سا ملک لیے بیٹھے ہیں۔ ان چاروں عربوں سے آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ کون ہے جو آپ کے ذہن پہ سوار ہے؟ تو بن گوریان نے جواب دیا تھا، پاکستان 1947 کو بنا، اسرائیل 1948 کو بنا۔ اس وقت اسرائیل کے بانی نے کہا تھا، میں ان عربوں سے نہیں ڈرتا، نہ دائیں والے سے ڈرتا ہوں، نہ بائیں والے سے ڈرتا ہوں، نہ سامنے والے سے نہ پیچھے والے سے، میں ایک ایسے ملک سے ڈرتا ہوں جس کا نام پاکستان ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اس سے ڈرتا ہوں۔ اہل حدیثو، اللہ گواہ ہے، تمہاری خوش قسمتی کا کیا کہنا، تم جتنے پاپی ہو، جتنے بڑے بے عمل ہو، الگ چیز ہے، مگر کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب تمہاری توحید کو عرش والا تولے گا، قیامت کے دن دیکھے گا، زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک تمہارے گناہوں کو اپنی رحمت کی قلم سے معاف کر کے تمہیں جنت کا وارث بنائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا ایک صحابی ہے، تاجدار مدینہ کا صحابی، نام ابو ذر غفاری ہے۔ ایک دن آیا کہ آقا مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، راستے میں ابو ذر ملا، فرمایا ابو ذر، میں ایک مقام پہ جا رہا ہوں، جب تلک میں واپس نہیں آتا اسی جگہ کھڑے رہنا۔ سننا بات، اس حدیث سے کیا کیا مطلب نکلتے ہیں؟ کھڑے رہنا۔ ابو ذر کہتے ہیں، میں نے اس کی بات مان کے کھڑا ہونا پسند کیا جس کی بات اللہ کی بات ہے،
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। खड़ा हो गया, कहते मैंने देखा आका आहिस्ता आहिस्ता मेरी नजरों से ओझल हो गए, मदीने से बाहर निकल गए। अचानक क्या हुआ, जोरदार धमाका हुआ और यूं लगा जैसे कोई बम फट गया है। नबी का सहाबी है, वो सहाबी था, तुम वहाबी हो। लेकिन सुन लो, उस वक्त सहाबी आका के लिए मिट गए, कट गए, पिट गए। न मां देखी, न बाप देखा, न वतन देखा, न सीमो जर देखा। जब भी देखा आमना का लाल देखा। इंशाअल्लाह अब क़यामत तक अपने आका के लिए मिटने वाले, लुटने वाले, कटने वाले, पिटने वाले, मरने वाले, मारने वाले अगर कायनात में कोई है तो सिर्फ वहाबी है। इंशाअल्लाह ये खड़े होंगे, ये लड़ेंगे, ये सानलाई जहीर की रिवायात को जिंदा करेंगे, ये सैयद दाऊद गजनवी की रिवायात को दोहरा के छोड़ेंगे। ना किसी वर्दी वाले की परवाह करेंगे, ना गैर वर्दी वाले की परवाह करेंगे। जब भी करेंगे या परवरदिगार की करेंगे या मदीने की सरकार की करेंगे। मैं कह रहा था, बात मुख्तसर करना चाहता हूं। अबू जर कहते हैं धमाका हुआ, मेरे कान फटने को आ गए। मैंने सोचा अल्लाह खैर करे, कहीं किसी जालिम बदबख्त ने मेरे आका पे हमला ना कर दिया हो। मैं वहां से भागने लगा, कदम उठाने लगा, आका के पीछे जाने लगा। अहले हदीसो, अहले हदीस कहलवाना बड़ा आसान है, पर नबी की बात पे मर जाना जरा मुश्किल है। आओ अपने आप को अपने नबी से जोड़ो, अमलन जोड़ो, अमलन। सारी दुनिया अपने जूते की नोक पे रखो। अगर अपने सर का ताज बनाओ तो मदीने वाले की बात को बनाओ। फिर देखना दुनिया तुम्हारे बूट की ठोकर पे होगी इंशाअल्लाह। क्या कहा साहबी रसूल कहता है, जब धमाका सुना तो मैं भाग कर नबी के पीछे जाने लगा। अल्लाह अकबर। एक तरफ नबी का प्यार है, एक तरफ नबी की जान का मसला है, एक तरफ नबी के लिए खतरा महसूस किया और दूसरी तरफ याद आया। अबू जर कहते हैं, मैंने सोचा अबू जर यहां से हिलना ना, तुम्हें वो खड़ा करके गया है जिसके होंठ भी अल्लाह की मर्जी से हरकत करते हैं। हिलना नहीं। मैं रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा। अचानक आका को मैंने आते हुए अपनी तरफ देखा। मैं खुश हो गया कि अल्लाह खैर करे, आका महफूज हैं। आओ अकीदे के लिए मरने वालों, आओ अकीदे के लिए लड़ने वालों। इस अकीदे को पहचान जाओगे, खुदा की कसम जान जाओगे। जन्नत तुम्हारी इंतजार में है इंशाअल्लाह। कहता है आए, आका तशरीफ लाए। मैंने सवाल किया, आका आप मुझे यहां खड़ा कर गए थे, मैं खड़ा रहा, लेकिन अचानक मेरे कानों ने धमाका सुना। आका जब धमाका सुना मैं बड़ा पशेमान था। खैर हो, क्या हो गया है मेरे आका को, कहीं किसी ने हमला ना कर दिया हो। आका ये धमाका कैसा था। और गोजरा वालों सुनो, मैं आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। खुदा की कसम, जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह की समझ आ गई, उसे किसी और चीज की ना भी आए, जन्नत उसका ही वारिस, जो जन्नत का वारिस है इंशाअल्लाह वारिस। फरमाया क्या हुआ, आका ने क्या फरमाया, फरमाया अबू जर जिब्राइल की मेरे साथ मुलाकात हुई है। जिब्राइल पहले भी आता था, पर अबू जर आज जिब्राइल वो पैगाम लाया है
جس پیغام کی برکت سے دھماکہ ہوا ہے۔ آقا کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام ہے؟ فرمایا ابو ذر، جبرائیل نے فرمایا ہے اے نبی، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو بتلا کے آؤ، تیری امت میں سے جو کلمہ توحید پہ مرا میں اسے جہنموں سے آزاد کر کے چھوڑوں گا۔ آج یہ پیغام آیا تھا۔ یارو، اہل حدیثو، تم ہی توحید کے وارث ہو۔ اہل حدیثو، تم ہی نبی کی سنت کے وارث ہو۔ تم نے نہ مشرق کو دیکھا، نہ مغرب کو، نہ ایرے کو دیکھا، نہ غیرے کو، نہ بڑے کو دیکھا، نہ چھوٹے کو۔ تمہارا 9 سال کا بچہ بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میرے ابا کی نہیں، میرے نبی کی سنت ہے، میرے مولوی کی نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اونچی آمین کہے، ساتھ کہتا ہے نبی کی سنت ہے۔ اگر کسی قبر پہ نہیں جاتا مانگنے تو یہ نہیں کہتا احسان لئی ظہیر کا فتویٰ ہے، کہتا ہے مدینے والے کی حدیث ہے۔ اور آج اگر تمہارا میرا عقیدہ تیرے میرے قول کے مطابق ہو جائے تو یارو یاد رکھنا، ایک طرف ابو طالب تھا اور ایک طرف کالے رنگ کا بلال تھا۔ اللہ اکبر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو طالب بھی مرا، وہ بھی مکے میں تھا، اور بلال بھی مکے میں تھا۔ ابو طالب قریشی ہے، بلال نسل در نسل غلام ہے۔ بلال رنگ کا کالا ہے، ابو طالب خوبصورت ہے۔ ابو طالب قریشی ہے، نبی کا چچا ہے، فاطمہ کا سسر ہے، علی کا باپ ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بھائی ہے۔ بلال کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زبان توتلی ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن قدم زمین پہ مارتا ہے، اللہ اس کے جوتے کی آواز جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور وہ قریشی جو نبی کا چچا بھی تھا، نبی کا پاسبان بھی تھا، نبی کی پرورش بھی کرتا تھا، نبی کا نکاح بھی اسی نے پڑھایا، جب وہ مرا تو وہی علی المرتضی جس کے نام پہ 10 محرم کو شرک کے بازار گرم کیے جاتے ہیں، وہی علی المرتضی اتنا بڑا موحد، اتنا بڑا عقیدے والا، اتنا بڑا لا الہ الا اللہ کا پیغمبر، اس کو اونچا کرنے والا، کہ آقا کے پاس آیا اور کیا فرمایا؟ ان عمک ذال قد مات۔ اے اللہ کے رسول، میں پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور دوسری طرف بلال ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں جب بلال آتا تھا ہم کھڑے ہو کے کہتے تھے ہمارا سردار بلال آیا ہے۔ یہ فرق کیوں پڑا بھائی؟ کہاں سے پڑا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور علی کے بارے، ابو طالب کے بارے آقا نے کیا فرمایا؟ اذهب فواری ہے، جاؤ علی کوئی گڑھا کھودو اور اسے اس کے اندر دفن کر دو۔ واللہ لا اواری ہے انہ مات مشرکا۔ اللہ کے رسول، علی اپنے ہاتھ سے مشرک باپ کو بھی دفن کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ مشرک کی موت مر گیا ہے۔ آؤ لوگو، پہچانو، جانو، اگر عقیدہ ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر عقیدہ نہیں تو یاد رکھو سونے کے پہاڑ بھی صدقے میں دے دو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں عقیدے کو کہاں کیسے بیان کرتا ہوں؟ ایک حلف ہے تمہارے میرے پاس، حلف۔ ایک آدمی آپ کے حلقے کا ایم بن کے اسمبلی میں جا کے حلف اٹھاتا ہے اور کہاں سے شروع کرتا ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، میں اقرار کرتا ہوں آئین کا وفادار رہوں گا، میں اقرار کرتا ہوں سارے کا سارا حلف مثبت ہے، میں کہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں۔
اہل حدیثوں، جو عقیدہ رب نے تمہیں نصیب فرمایا اور جو حلف تمہیں پڑھایا، اس کا آغاز مثبت سے نہیں ہوا، نفی سے ہوا ہے۔ لا، پوچھو میرے بھائی سے، لا کا کیا مطلب ہے؟ لا کوئی مشکل کشا نہیں، لا کوئی حاجت روا نہیں، لا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا کوئی اولاد مارنے والا نہیں، لا کوئی رزق کا مالک نہیں، لا کوئی عزت کا مالک نہیں، لا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، لا کوئی زندہ کرنے والا نہیں، لا کوئی مارنے والا نہیں، اور الا اللہ مگر صرف ایک عرش والا۔ یہ ہے اہل حدیث کا مسلک، یہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ۔ اور آؤ، بات لمبی ہو جائے گی، ابھی فیصل آباد میری میٹنگ ہے۔ آج میں اپنے بھائی گورسی کی دعوت پہ آپ کے لیے یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اس لا الہ الا اللہ والے ملک کے اندر، اس لا الہ الا اللہ والے وطن کے اندر، اگر تم مسجدوں سے باہر نہ نکلے، تم نے اپنے ووٹ کی قوت کو نہ بنوایا، تو یہ معصوم بچے جب ہماری عمر کو پہنچیں گے تو خدا کی قسم ہمیں بد دعائیں دیں گے، ہمیں تانے دیں گے، ہمیں برا بھلا کہیں گے کہ تم مسجدوں تک محدود رہے، تم نے غور ہی نہیں کیا تمہاری مسجدوں کے باہر کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ آؤ، اس پاکستان کے اندر یا اسلام رہنا چاہیے یا حکومت کی طرف جمہوریت رہنی چاہیے، جمہوریت رہنی چاہیے۔ آمریت، ڈکٹیٹرشپ، بندوق کی نوک پہ فیصلے وہابی نہیں مان سکتے، باقی ساری دنیا مان لے۔ ہم باغی ہیں، ہر کفر کے باغی، ہر طاقت کے باغی، ہر جہالت کے باغی، ہر بے دینی کے باغی۔ ہماری وفا ہے یا آسمانوں والے رب سے ہے یا مدینے والے مصطفیٰ سے ہے۔ جاؤ، اس اعلان کے اوپر تم ہمیں گالیاں دو، پھانسیوں پہ لٹکاؤ، گولیاں مارو، بم چلاؤ، پھانسیوں پہ لٹکا دو، کعبہ کے رب کی قسم ہنس کے سہ جائیں گے، نہ اللہ کی توحید پہ آنچ آنے دیں گے، نہ نبی کی سنت پہ آنچ آنے دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آؤ، اس وقت پاکستان میں اہل حدیث تجھے اپنی قوت کو منوانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ آؤ، اپنی جماعت کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اور جہاں جماعت بلائے جماعت کے جھنڈے کے نیچے آ کے دکھاؤ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جماعت کے قائدین اپنی ذات کے لیے تمہیں نہیں لڑائیں گے، اپنی ذات کے لیے نہیں بلائیں گے، یا عرش والے کے لیے بلائیں گے یا مدینے والے کے لیے بلائیں گے۔ اسی سلسلہ کے اندر 16 اکتوبر بروز ہفتہ دھوبی گھاٹ کے اندر میں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا، میں نے نواز شریف سے کہا ہر اجلاس کے اندر کہ کوئی ضلع پنجاب کا ایسا دو جس میں مرکزی جمعیت میزبانی کرے گی، تم مہمان بن کے آنا۔ مجھے عبدالغفور حیدری صاحب کہنے لگے یہ تمہارے سننا، اور جاؤ، کعبہ کا رب جانتا ہے، اور تم آؤ نہ آؤ، میں احسان اللہ ظہیر کا بیٹا اکیلا آؤں گا انشاءاللہ، لڑ جاؤں گا، اپنی اولاد کو قربان کر دوں گا، اپنا مال لٹا دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، مگر اس جماعت کے اب جھنڈے کو نیچے نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے عبدالغفور حیدری صاحب کہنے لگے رنداوا صاحب یہ نہ کیجئے گا،
آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں بس کی بات نہیں؟ کہنے لگا آپ کا مزاج نہیں۔ میں نے کہا مولانا آپ کے اسی بات سے میرا مسلک پیچھے جا رہا ہے، آپ آگے آ رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں فیصلہ آباد کی میزبانی کرتا ہوں، میری جماعت کرے گی، اور مولانا اور میاں نواز شریف تیرا ایک ورکر بھی نہ آئے دھوبی کاٹ، اس دن وہابی بھر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں، جماعت کی عزت کا مسئلہ ہے، جماعت کے وقار کا مسئلہ ہے، توحید کی علم برداری کا مسئلہ ہے، اس قومی اسمبلی میں سنت کے جھنڈوں کو لہرانے کا مسئلہ ہے، غیر دینی باتوں کو ٹھکرانے کا مسئلہ ہے۔ اٹھو، اس دن یہاں سے یہ سارے کا سارا قافلہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی سنت کے لیے وعدہ کرو کہ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اس دن انشاءاللہ دھوبی گھاٹ پہنچے گے۔ وعدہ کرو اور انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا۔ اگر اس میں کوئی میری ذات کا لالچ ہوا، اگر ساجد میر کی ذات کا لالچ ہوا، اگر حافظ عبدالکریم کی ذات کا لالچ ہوا، اور قیامت کے دن میرا گریبان ہوگا، تمہارا ہاتھ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔